عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی عزت رسول اللہ وہاں حدیث پاک میں آتا ہے کہ محشر کے میدان میں عرش کے اوپر کرسیاں لگی ہوں گی اور سب بیٹھے ہوں گے وہاں انبیاء کرام جو ہے وہ کرسی پر بیٹھے ہوں گے لیکن حضور کی کرسی خالی رہے گی سبحان اللہ حضور نہیں بیٹھیں گے اور اس وقت امت کے لیے آپ پوری خلقت کے لیے سجدہ کریں گے تو رب فرمائے گا ارفع راسک حبیب سر اٹھائے سر اٹھائے سل مانگے سل مانگے یہ نہیں کہا کیا مانگے سب جو چاہے مانگے تو عطا کیا جائے آج محبوب یہ محشر کا میدان کو سجایا ہے تیری شان دکھانے بے شک ایک ہی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی وہاں ہم سب کہیں گے کہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کمر بنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے پھر دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اور قبر میں لگے رائیں گے تا حشر چشم نور کے قبر میں لگے رائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی یہ سبحان جب حضور کے غلام قبر پہ پہنچیں گے تو اعلیٰ حضرت نے اس جگہ کا منظر کھینچا تا حشر جب تک قبر میں رہتا ہے نور کے جلوے ہی جلوے کیونکہ تیسرا سوال ہی یہی ہوگا پہلا سوال محمد کا تیرا رب کون ہے اگر کہہ دیا کہ ربی اللہ میرا رب اللہ ہے اچھا اب بتا بات دینوں کا تیرا دین کیا ہے اگر کہہ دیا کہ دین علیہ السلام میرا دین اسلام ہے اچھا اب بتا ما كنت تقول في يدي حسن شکر اب بتا اس محبوب کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ رسالت یا رسول اللہ حیدری یا علی اب بتا دنیا میں کیا کہا کرتا تھا تو ہم کہیں گے نا کہ عرش حق ہے قبر میں لہرائیں گے حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی تو ہم تو یہی کہیں گے نا کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو مر کے پہنچا ہوں جہاں اس دل ربا کے
انشاءاللہ تا حشر نور کے چشمے لے رہے ہیں کعبہ شریف کی تعمیر کی تو دعا فرمائی کہ رب عسى بهم رسولا کہ یا اللہ تیرے گھر کو میں نے تعمیر کر دیا اب اس کو آباد کر دیا تو ہوئی کہ نہیں ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی اور سورج محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار ہے جب ایسی کتابیں لکھی گئی لٹریچر چھاپا گیا اور پی ایچ ڈی کے گریجویٹ کے اندر پھر اعلیٰ حضرت نے قلم حدیثوں کی تشریح بیان کی کہ سورج الٹے پاؤں پڑتے چاند اشارے سے ہو جا بے شک کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے چچا ہیں آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے ایمان لانے کا سبب کہا ایک چیز میں نے بچپن جب حضور کا بچپنا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ پنگور سے بیٹھے ہوئے تھے تو رات کا وقت تھا اور میری آسمان پر نظر پڑی تو میں دیکھتا تھا کہ چاند کبھی ادھر چاند ادھر ہو رہا تھا میں حیران ہو گیا کہ چاند کو کیا ہو گیا تو جب میری یک نظر پنگورے کی طرف پڑی تو دیکھا کہ حضور علیہ السلام یہ انگلی لا رہے ہیں فرماتے ہیں چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے وہاں ہے کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا اس وقت اشاروں پر کھلتا تھا اور آج جب کہا گیا کہ چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائے سنا دوں آپ کی اگر توجہ
نبوت کی بات ہے۔ جب حضور نے اعلان نبوت کیا نا تو حبیب یمنی جو یمن کا رہنے والا تھا اور بڑا ذہین شخص تھا، ابو جہل کا یہ دوست تھا۔ ابو جہل نے خط لکھا کہ جلدی مکے میں آ جاؤ، ایک شخص نے نہیں آتی جو ہے نا وہ اس نے اعلان کر دیا نئے دین کا، لوگ اس کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تم کیونکہ ذہین ہو اور اس معاملے کو جانتے ہو لوگوں کو روکا جائے۔ اب جب وہ حبیب یمنی یہاں پہنچا تو اس نے ابو جہل کی ساری روح سنی، کہنے لگا میں نے تیری بات تو سن لی ہے، اب مجھے ذرا محمد عربی سے امید ہے، میں ان کی باتیں سنوں اور تاکہ میں فیصلہ صحیح کر سکوں کہ معاملہ کیا ہے۔ ابو جہل کیونکہ جانتا تھا کہ جو ایک دفعہ وہاں گیا جس نے زلف یار کو دیکھا ہے کہ وہ واپس نہیں آئے، جس نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا وہ پلٹ کے نہیں آئے، اب روک بھی نہیں سکتا تھا لیکن اندر سے پوچھ بھی دیا کہ یہ کیا ہوا، میں نے تو کسی اور مقصد کے لیے بلایا تھا۔ تو اب نہ چاہتے ہوئے بھی کہنے کا اچھا جاؤ لیکن خیال کرنا، ذرا خیال سے جانا۔ حبیب یمنی نے حضور سے وقت مانگا ملاقات کا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت دے دیا، اب رات کا وقت ہے، چاند چمک رہا ہے، حضور حضرت حبیب بن مالک کے مکان پر تشریف لائے، حبیب یمنی بھی آیا بات ہے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تمہاری ملاقات کی وجہ کیا پوچھنا چاہتے تھے، کیوں ملاقات کرنی تھی؟ وہ تو حضور پہ دیکھتے ہی گویا کہ دل ہار بیٹھا تھا، اب کچھ اور نہ کہہ سکا، کہا حضرت میں دو چیزوں میں آپ کی جنو تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ پھر حضور نے فرمایا پوچھو کون سی بات؟ کہا ایک بات تو یہ ہے کیونکہ ابو جہل نے کہا تھا یہ جادوگر ہے ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ جانتا تھا کہ جادو کا اثر زمین کی چیزوں پر ہوتا ہے، آسمان کی چیزوں پر نہیں ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا میری پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت جو آسمان پر چاند چمک رہا ہے اس میں دو ٹکڑے کاٹے، اگر یہ دو ٹکڑے کاٹنے کے تو پتہ لگ جائے کہ جادوگر نہیں ہے۔ تو حضور نے پتہ چلا، حضور وہاں سے نکلے کوہ ابی قبیس پر آئے، کوہ ابی قبیس پر کھڑے ہو کے میرے آقا نے اشارہ کیا، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے اونچا، جب حضور نے اشارہ کیا نا جو اشارہ کیا چاند کے دو ٹکڑے، ایک ٹکڑا پہاڑی کے اس طرف نظر آیا دوسرا اس طرف نظر آیا، اب اس نے کہا اس کو جوڑ دے، میرے آقا نے پھر اشارہ کیا، وہ چاند کے ٹکڑے دونوں باہم مل گئے۔ آج سائنس نے بڑی ترقی کی، انہوں نے کہا کہ ہم چاند پر پہنچے ہیں، چاند پر پہنچنے والوں نے کہا وہ چاند پر جوڑ کا نشان آج بھی موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے اونچا، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ اس حدیث کو مکمل کر دوں تو اس نے جب یہ دیکھا تو کافی حد تک وہ متاثر ہو گیا، کہا اب میری دوسری بات یہ ہے بتائیں میرے دل میں کیا ہے۔ آج تو کلمہ پڑھ کے کہا جاتا ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پڑا، میں کہتا ہوں یہ کون سے اندھیرے میں بیٹھ کے تم نے عقیدے کھڑے ہیں، اس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا لیکن وہ کافر ہو کے جانتا ہے کہ نبی ہوتا ہی وہی ہے جو غیب کی خبریں دیتا ہے۔ اس نے کہا بتائیں میرے دل میں کیا ہے، سنو ایمان تازہ ہو جائے، حضور کی عظمت سنو۔ سبحان اللہ۔ تو میرے حضور نے فرمایا کہ حبیب سن تیرے دل میں یہ ہے کہ تیرے گھر میں ایک بچی ہے، تیری بیٹی ہے جو اعضائے خمسہ سے معزول ہے، نہ اس کی آنکھیں ہیں، نہ اس کی زبانیں بول نہیں سکتی، اس کے کان ہیں سن نہیں سکتی، ہاتھ ہے پکڑ نہیں سکتی، پاؤں ہے چل نہیں سکتی، زندہ لاش ہے۔ یہ تیرے دل میں ہے کہ کہیں اس کو شفا مل جائے، تیرے دل میں اس وقت یہ بات ہے۔ تو میرے حضور فرمانے لگے حبیب ہم نے اسے شفا حبیب یمنی نے جب حضور کی یہ بات سنی تڑپ کے حضور کے قدموں میں گئی۔ اب جب ایمان کی دولت سمیٹ کر کے واپس آیا، رات کا وقت تھا اور دروازے پر دستک دی، تو جب دستک مکمل ہوئی تو اندر سے ایک نوجوان بچی جو ہے وہ حسین و جمیل خوبصورت بچی وہ دروازے پر پہنچی، اس نے دروازہ کھولا اور زبان پر جاری تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حبیب یمنی نے دیکھا، کہا تم کون؟ کہا ابو پہچانا نہیں ہے؟ کہا یہ کلمہ تم نے کیسے پڑھ لیا؟
ابو جی ابھی ابھی سوئی ہوئی تھی کہ ایک کالی زلفوں والی وجہا کے چہرے والے آئے اور مجھے آ کر کے اٹھا کے کہا بیٹا اٹھو ہم نے تمہارے باپ کو مکے میں کلمہ پڑھا دیا ہے تم بھی یہاں کلمہ پڑھا اور پھر میرے جسم پر اپنا برکت والا ہاتھ پھیرا یہ شفا بھی عطا فرما سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جا اندھے نجدی دیکھ لے رسول اللہ سبحان اللہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جا اشارے سے چاند کو چھین دیا چھپے ہوئے خود کو یہ شعر لکھا ہے نا جو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو وہابی دور ہو میرے اعلیٰ حضرت نے ایسے نہیں لکھا کہ جس کا عقیدہ دنیا میں یہ ہے کہ جہاں یا رسول اللہ لکھا ہو کہتے ہیں شرک ہے یا اللہ کہو یا رسول اللہ نہ کہا کرو شرک ہے تو جس کے لیے جس گھر میں اگر مسجد میں بھی یا رسول اللہ کی ٹہلیں لگی ہوں تو وہ بھی ٹہلیں دبا دیتے ہیں توڑ دیتی ہیں ٹھیک ہے تو جنت کے ہر درخت کے ہر پتے پر لکھا ہوا ہے یا رسول اللہ کی پیشانی پر بھی لکھا ہوا ہے یا رسول اللہ جس کا عقیدہ یہ ہو کہ شرک ہے وہ جنت میں جا سکتا ہے وہ لوگ نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں جو حوریں ملے گی ان کی پیشانی میں بھی لکھا ہوگا یا رسول اللہ خدمت کے لیے غلمان ہوں گے لڑکے ہوں گے جنت کے ان کی بھی پیشانی میں لکھا ہوگا یا رسول اللہ جنت کے ہر درخت کے ہر پتے پہ لکھا ہوگا یا رسول اللہ جنت کے ہر محل پر ہر بنگلے پر لکھا ہوگا یا رسول اللہ جنت کے ہر جگہ پر یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے تو جس کا عقیدہ ہی یہ ہو کہ شرک ہے وہ وہاں نہیں جائے گا اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ذکر روکے
رو کے آج میلاد کہاں لکھا ہوا ہے؟ میلاد کدھر لکھا ہوا ہے کہ یہ محفل کہاں ہے؟ یہ شب برات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ ذکر رو کے حضور کا ذکر ہو تو پیٹ کے اندر مروڑ اٹھے اور فضل کا یہ نہ اولیاء سے مانگے پھر بھی ہضم نہیں ہوتا، یا رسول اللہ مدد کہیں پھر بھی ہضم نہیں ہوتا، اور اگر رب کی بارگاہ میں یا رب سے مانگنے ہیں تو پھر بھی کہتے کہاں لکھا ہوا ہے؟ چاہے تو بندہ چاہے کہاں رسول اللہ سے دامن پھیلا کے مانگے تو پھر بھی فتویٰ، اولیاء کے پاس جا کے رب سے مانگے پھر بھی فتویٰ، اور شب برات میں آ کے رب کی بارگاہ سے مانگے تو پھر بھی کہتے کہاں لکھا ہوا ہے؟ رب سے بھی نہیں مانگنے دیتے تو پوچھو تو صحیح چاہتے کیا؟ ذکر رو کے فضل کاٹے اور پھر کہے مطلب کہ امت ہوں رسول اللہ کی، تو کس منہ سے کہے گا کہ میں حضور کا امتی ہوں؟ حضور کا امتی تو وہ ہے، حضور کا غلام تو وہ ہے کہ جب حضور کا ذکر سنتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے دل تو دل اس دل کی عکاسی چہرہ کر رہا ہے۔ بے شک آج کی محفل میں آنے والوں سنو، میرے حضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ سب سے زیادہ قابل رشک ایمان کن کا ہے؟ کہا حضور انبیاء کا، کہا ان پر تو وہی نازل ہوتی ہے، ان کا قابل رشک ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور پھر فرشتوں کا، کہا وہ تو رب کے قرب میں اور رب کے نمار و تجلیات میں رہتے ہیں، پھر ہمارا، کہا تم تو مجھے دیکھو میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ پھر حضور کس کا ایمان قابل رشک ہے؟ فرمایا وہ جو بعد میں آئیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن میرا ذکر سنیں گے تو جھوم جائیں گے، ذکر سنیں گے تو تڑپ جائیں گے، میرا نام سنیں گے تو گردنیں کٹوا دیں گے، نام سنیں گے تو سب کچھ لٹا دیں گے۔ کہا تمہیں بھی مبارک ہو کہ تم ایمان والے ہو، لیکن ان کو ساتھ ساتھ مبارکیں جو بعد میں آئیں گے اور کچھ میرا ذکر کر کے خوش ہو جائیں گے۔ Let's go.
جان جائیں گے کہ یہ حضور کا امتی ہے۔ تو حضور کی بات کا عرض کریں کہ حضور وہ دیکھے آپ کے غلام کو جہنم میں لے کے جاتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، اعلیٰ حضرت نے یہاں یہ بات جاری کی ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ جب حضور تشریف لیں گے نا وہاں، 2 منٹ پہلے مجرم کی طرف گھسیٹا جا رہا تھا اور فرشتے اس کو گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جا رہے تھے۔ اب جب حضور وہاں تشریف لائیں گے اور وہ حضور کو دیکھے گا، اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا جیسے کسی کو کوئی مار رہا ہو اور اس کا حامی آ جائے، اس کا وارث آ جائے، اس کا مالک آ جائے، تو پھر اس کا عالم کیا ہوگا؟ کسی غلام کو کوئی مار رہا ہو، کسی کے بیٹے کو کوئی مار رہا ہو، باپ آ جائے، وہ جو نیچے 2 منٹ پہلے پڑا تھا اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، آؤ ہون ہاتھ لگاؤ۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب اس کو لے کے جا رہے تھے تو وہ گھسیٹا جا رہا تھا، جب حضور تشریف لائیں گے نا تو وہ گناہگار اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، غلام اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا۔ اب ہاتھ لگاؤ۔ لوگوں آیا میرا حامی، لوگوں میرا حامی آیا، میرا حامی آ گیا، آپ ذرا ہاتھ لگا کے دیکھو، ٹوٹ جائیں گے فوراً کہہ تو بند۔ یہ جو ہے یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے جب بھی قلم اٹھایا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے یا قرآن کی تفسیر لکھتی ہے یا حدیث کی تشریح کرتی ہے۔ اب سنیں ذرا اس شعر، ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً کہہ تو بند، حشر کو بھول جائے گی طاقت رسول اللہ۔ لوگوں میرا حامی میرا غمخوار امم، آ گئی جان کن بیضا میں، یہ آیا کیا ہے حشر میں بھول جائے گی طاقت رسول اللہ۔ آج کہا جاتا ہے کہ حضور نے اپنی بیٹی سے کہا کہ میں تمہیں نہیں بخشوا سکوں گا۔ یہ اس طرح کی باتیں منبر پر بیٹھتے کی جاتی ہے کہ جو نبی اپنی بیٹی کو نہیں بخشوا سکے گا وہ تمہاری بخشش کیا کروائے گا۔ میں نے کہا کہ تمہاری عقیدے پر لعنت بھیجتا ہوں میں، لیکن تمہیں سمجھانے کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر الیکشن کا دور ہو اور کینڈیڈیٹ آپ کے پاس آ جائے اور آپ جانتے ہیں کہ اس کی تو گھر میں جو ہے نا وہ گھر والے نہیں مانتے، تو کیا کہنا آپ اس کو ووٹ دیں گے؟ بولو، آپ اس کو ووٹ نہیں دیں گے، پتہ ہے کہ یہ بے اختیار ہے، اس کا اختیار تو گھر تک نہیں ہے، یہ تھانے تک ہمیں کیا چھڑوائے گا، یہ کل کچہری میں ہمارے کس کام آئے گا؟ تو جو دنیاوی معاملات میں تمہارے کام نہ آ سکے تم اس کو ووٹ نہیں دیتے ہو۔ تو اگر نبی بخشوا نہیں سکتا، میں پوچھنا چاہتا ہوں پھر تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا کیوں؟ تم نے اس نبی کا کلمہ کیوں پڑھا جو بخشوا ہی نہیں سکتا؟ لیکن سنو، ہم نے اس آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھا، ہم نے اس آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھا ہے کہ جب ہم روز قیامت کسی مشکل میں پھنسے ہوں گے، حضور تشریف لائیں گے، بازو سے پکڑ کے داخل جنت ہوگا۔ لوگوں آیا میرا حامی، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ۔ کسی امتی کو سفر کے رخ لیے جا رہے ہو ملائکہ، وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر، اور ہم جن کے سلاخا ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ۔ مکہ سنیے، آزاد نے لکھا کہ اے رضا اچھے رضا مرشد رضا سوہنے رضا
صاحب قرآن سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح حضور کہ حضور کی مدح کرنے والے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ یہ کس نے کہا ہے؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ یہ کس نے کہا ہے؟ لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ یہ سب کس نے کہا؟ یاسین، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر یہ سب صاحب قرآن نے کہا۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت اشارہ کر رہے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح حضور۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح حضور۔ تجھے سے کب ممکن ہے کہ مدحت رسول اللہ کی، تجھے سے کب ممکن ہے کہ